نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آئیے معزز و محترم سامعین و ناظرین حضرات، چلتے ہیں واقعہ معراج کے اگلے حصے کی طرف۔ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو زمین پر بھیجا، فرمایا جاؤ اور میرے محبوب کو لامکان تک لے کر آؤ۔ اس سے پہلے بھی واقع معراج کے کئی اور بھی واقعات اور راز اسرار اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم اس کو مختصر طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو جنت کی طرف بھیجا تو سارے براق جو ہے اس دن خوش تھے، ہر ایک کی تمنا تھی کہ حضور مجھ پر سوار ہوں گے۔ ایک براق کھڑا تھا بالکل لاغر اور کمزور، سر نیچا کیے ہوئے، دعائیں، التجائیں، تمنائیں، آرزوئیں لے کر کہ حضور میرے اوپر سوار ہوں گے۔ حضرت جبریل امین نے اسی براق کو حضور کی سواری کے لیے پیش خدمت کیا، اور براق کے نصیب جاگے، مقدر جاگے کہ آج حضور میرے اوپر سوار ہوں گے۔ جب حضرت جبریل امین براق کو لے کر اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں سرکار تک پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچی کے کمرے میں آرام فرما تھے۔ اب حضرت جبریل امین جو ہے باہر کھڑے ہیں اور ان کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ اب اندر سے دروازہ بند ہے تو کھولوں کیسے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا محبوب تو آرام فرما ہے، اس کو جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے جبریل سوئی جتنے سوراخ سے جو ہے وہ اندر داخل ہو جا، تیرا جسم جو ہے وہ لطیف ہے، نورانی جسم ہے، وہ سوئی کے سوراخ کے برابر جگہ سے بھی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت جبریل امین اندر داخل ہوئے۔ اب اس مقام پر کسی عاشق سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی جبریل امین کی اتنی بڑی قد و جسامت کہ 600 پر کھولے تو پوری کائنات آپ کے 600 پروں کے نیچے آ جائے۔ اب آج معراج کی رات حضور کو جگانے کے لیے گئے، بیدار کرنے کے لیے گئے، تو سوئی جتنے سوراخ سے جو ہے اندر داخل ہوئے، تو جبریل امین بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں اور ادب مصطفیٰ سکھا رہے ہیں۔ عاشقوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس نے کہا کہ بھئی اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ بلا شک 600 پروں کے مالک ہیں، اتنی قد و جسامت ہے، لیکن کہا کہ جبریل امین امت محمدیہ کو پیغام دے رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو بڑے نہ بن کے جاؤ بلکہ چھوٹے بن کے جاؤ۔ اب آج اندر داخل ہو گئے، حجر مبارک کے اندر سوئی جتنے سوراخ سے داخل ہو گئے، آواز قدرت آئی کہ جو ہے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، کہیں محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے، چادر نہیں کھینچنی کہ محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو جگاؤں کیسے، کسی برتن کی آواز کروں کہ محبوب جاگ جائے؟ فرمایا نہیں، فرمایا قبل قدمہ، محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ تو حضرت جبریل امین نے حضور کے قدموں کو چوما، تلووں کو چوما، اللہ رب العزت کے حکم پر، حکم خداوندی پر، کیونکہ پھر وہ پنجابی شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ چمن دی ریت ساکوں جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی نو جا کے آئی، چمن جے کر گنائے من فتوے لا انہاں تے، ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے، تے چمن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمے دا، جبریل بھول گیا جے خالق چ خود رکیندا، چمن جے کر گناہے ون فتوے لا گناہ تے، ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے۔ جبریل امین نے آج حضور کے قدموں کو چوم کر اس بات کو واضح کر دیا کہ اولیاء کرام کے ہاتھوں کو چومنا یا ان کے قدموں کو بوسہ دینا، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار کے قدموں کو چومتے تھے، سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، تو جبریل امین کی سنت پر عمل ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین جب حضور بیدار ہوئے تو پھر حضرت جبریل امین حضور کو لے کر 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مسجد اقصیٰ کا رخ کیا، جنتی لباس سے زیب تن کیا، اور اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل مبارک فرمایا، جنتی لباس پہنا، مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی سرکار مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے، مسجد اقصیٰ کے قریب جا کر حضرت جبریل امین نے حضور کی سواری کو باندھ دیا۔ اب میں اس بات پر سوچتا ہوں کہ بھائی وہ جو براق ہے وہ تو لاغر اور کمزور تھا، وہ کدھر بھاگتا بھائی؟ وہ تو حضور کو اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے بےتاب تھا، تڑپ رہا تھا اتنے صدیوں پہلے، وہ دل میں سوچ رہا تھا اب وہ براق حضور کو لیے بغیر کہاں جاتا، مجھے بتاؤ۔ اب براق کو باندھنے کی کیا وجہ ہے؟
جبریل امین علیہ السلام نے واقعہ معراج سے متعلق کافی ساری باتیں ہمیں سمجھا دیں اور سرکار کے قدموں کو چوما، سرکار کی سواری کو باندھا، اس اعتراض کو دور کیا کہ کہیں دنیا والے یہ نہ کہیں کہ جبریل امین حضور کے استاد تھے، پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ نہیں، بلکہ آج معراج کی رات جبریل امین نے حضور کے قدموں کو چوم کر بتا دیا، ارے دنیا والوں، قدموں کو ہمیشہ شاگرد ہی بوسے دیا کرتے ہیں، اور سرکار کی سواری کو باندھ کر یہ بتا دیا، ارے دنیا والوں، سواریاں ہمیشہ شاگرد ہی باندھتے ہیں، استاد نہیں باندھتے۔ تو سرکار نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا نا جبریل سے، فرمایا جبریل بتا تو صحیح تیرے بننے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کرنے لگے خلق جبرائیل لخدمت رسول اللہ، حضور جبریل کو تو بنایا ہی آپ کی خدمت گزاری کے لیے گیا ہے۔ اس وقت بڑے بڑے مہجبین مسجد اقصی میں موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے مہجبین کہ جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ لی، ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ معراج دی شب وچ اقصا دے بن جن کے یوسف آ بیٹھے، دے کنگھی ونگرے والا کو اک دھار کجل دی پا بیٹھے، اون سمجھے مصر میں آیا بیٹھا، ان مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے، لجپال ظفر جدا اقصا آئے، منہ انگلیاں یوسف پا بیٹھے۔ یہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے، یہ سرکار کا کمال ہے کہ رب ذوالجلال نے محبوب کو لا مکان تک بلایا۔ انشاءاللہ العزیز آگے واقعہ معراج کی تفصیلی گفتگو کے لیے کہ سرکار علیہ السلام کو معراج کیوں کرائی گئی، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا راز ہیں، آگے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دعاؤں سے بھی نوازیں۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔